تو سب سے پہلے میں گائے کی مثال دے رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کسی کا باپ بھی خدا کی قسم آج تک ایسی مشین نہیں بنا سکا کہ ادھر سے سوکھا چارہ ڈال رہے ہو مشین میں، گنے کی مشینیں تو ہیں، گنا ڈال رہے ہو گنا ہی نکل رہا ہے وہاں سے، بادام ڈال رہے ہو بادام کا تیل نکل رہا ہے وہ جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ سوکھے چارے کو تو میرے بھائی کسی فیکٹری میں لے کے جاؤ، نہ مکھن ہے نہ پنیر ہے نہ گھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں ان لکم فی الانعام لعبرہ، چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے، ڈاروین کی باتوں میں مت آنا۔ بھینس تمہیں گواہی دے گی، گائے بتائے گی میرا کوئی خالق ہے، میں خود بخود نہیں بنی ہوں، گائے بتائے گی تمہیں، شہد کی مکھی بتائے گی۔ تم پوچھ رہے ہو ڈاروین سے جو خدا کو بھول کے بیٹھا ہوا تھا، تو تمہیں گائے بتائے گی۔ نسقیکم مما فی بطونہ، اللہ کہتے ہیں اس کے جب سوکھا چارہ کھاتی ہے نا تین چیزیں بنتی ہیں، تین چیزیں۔ ہماری جو مشینری ہوتی ہے نا، بادام ڈالو گے تیل نکال کے دے دے گی بس، اور کچھ بنے گا اس سے؟ پاور کے لیے الگ بجلی چاہیے، تار چاہیے، ایک مزدور چاہیے، میکینک چاہیے جو اس کی مینٹیننس کا خیال کرے، اس کو دھوئے واش کرے، بیسیوں قسم کے مزدور لگے ہوں گے ایک مشین کو سنبھالنے کے لیے۔ گائے ایسی مشین ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ، سوکھا چارہ ادھر سے ڈالو، ٹھیک ہے نا، جیسے گنے کی مشین میں ڈال رہے ہو، بلکہ رکھ دو، یہ مشین آٹومیٹیکلی کھائے گی، یہ خود ہی کھائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تین چیزیں بنیں گی اس سوکھے چارے سے۔ ایک بنے گا گوبر، وہ گوبر زمین میں جائے گا، زمین کی طاقت کو بحال کر کے دوبارہ اس سے گھاس پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ سارا آٹو سسٹم ہے، آٹو، سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا کیا ہوگا؟ اسی سوکھے چارے سے بنے گا بلڈ، جو پاور کا کام دے گا اس مشینری کے لیے، اس کو الگ سے کہیں سے پاور نہیں چاہیے۔ یہ بلڈ اس مشینری کو کام کرتے رہنے کی طاقت اور قوت دے گا۔ جس فیکٹری میں گوبر اور خون تیار ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اسی گوبر اور خون کے بیچ سے ہم تمہارے لیے اس کے تھنوں میں لبنن خالصن، ایسا دودھ نکالتے ہیں جس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی بدبو، نہ خون کی رنگت، یہ تو کلر ہے اس کا ایسا وائٹ اور ایسا اچھلتا ہوا کلر، اور مزہ کتنا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ آج تک جاپان کے سائنسدان ایسی مشین نہیں بنا سکے میرے بھائی، تو یہ خود بخود ارتقاء کے نتیجے میں کیسے بن گئی؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ تو پیو دودھ، ابھی دودھ پیو اور اس کے بعد جو مرضی کرنا کرو، انڈے کھاؤ، جو مرضی کرنا کرو، ابھی خدا انتقام نہیں لے گا۔ ابھی فحش فلمیں دیکھو پوری رات بیٹھ کے، ابھی لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ، وسیم اور ستار کے نام سے لڑکیوں کے نمبر محفوظ کرو، ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ زنا کرو، مزے کرو، دوستوں کو بتاؤ، آج کل لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں دوستوں کو، یار میں تو اتنی لڑکیوں سے تعلقات ہیں، اپنے جرم کر کے اس جرم پہ گواہ بھی بنا رہے ہو۔ دوست بھی کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے بھائی، یہ تو آپ ایسا اپنے لیے انتظام کر رہے ہو، ایسا انتظام کر رہے ہو کہ آپ تو قابل ترس ہو، قابل ترس ہو آپ۔ یا تو یہ ساری چیزیں خود کی ہوتی ہیں نا، آپ نے خود کی ہوتی ہیں، جیسی چاہے زندگی گزارتے بھائی، یا انکار کر دو خدا کا، کس نے کہا ہے؟ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں نہیں مانتے خدا کو، تو اللہ نے آپ سے نمٹنا ہوگا، خود ہی نمٹ لے گا۔ مانتے ہو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، یہ کسی نے یہ نعمتیں دی ہمیں، تو میرے بھائی جس نے دی ہیں اسی سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ تو ہم کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو ہمیں بتا دے، ہم لائف کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، میں نے اس نظام کائنات کو بیکار پیدا بولو نہیں کیا، ایسے ہی پیدا نہیں کیا، اگر ایسے ہی کیا ہوتا تو جیسے چاہو زندگی گزارو ایسے ہی گزار لو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ خدا تو کہہ رہا ہے
کسی مقصد کے لیے. وہ مقصد کیا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کہہ رہے ہیں پوری کائنات کا ایک ہی مقصد ہے، انسان کی خدمت. پوری کائنات کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا مقصد اللہ نے ایک آیت میں بتا دیا. پوری کائنات انسان کے سوا کس کے لیے بنی ہے؟ بولو. انسان کے لیے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق کس کے لیے بنی؟ بول لو نا یار. میرے اور آپ کے لیے. وَسَخَّرَ لَكُم، مسخر کر دیا. تبھی تو انسان چاند پہ جا رہا ہے، آسمانوں کی سیر کر رہا ہے، اور کہیں رکاوٹیں نہیں آ رہی اس کے. سمندروں کی تہہ میں گھس رہا ہے. کیا نہیں کر رہا. شادیوں کے علاوہ سب کام کر رہا ہے. سب کچھ مسخر کر دیا. کس کے لیے؟ ہمیں پرمیشن دے دی جانور کو کاٹ کے کھا جاؤ، ورنہ حقیقت میں یہ ظلم ہے. ایک ایتھیسٹ نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمان بقرعید میں اتنے جانور کاٹ کے کھا جاتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں جانوروں پہ. میں نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا ہم تو کاٹ کے کھاتے ہیں، ہم کیوں خدا کو مانتے ہیں؟ خدا نے پرمیشن دے دی کہ اس کو میں نے پیدا کیا، گائے کو کاٹ لے. تو کس بیس پہ کھا رہا ہے گوشت؟ کیونکہ وہ بھی ارتقاء کے نتیجے میں پیدا ہوئی، تو بھی اتفاق سے پیدا ہو گیا، تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں. تو کیا کسی کو اجازت ہے کسی پہ ظلم کرنے کی؟ شیر میں تو عقل نہیں ہے نا، تو ہرن کو کھا جاتا ہے، اس کو کیا عقل؟ تیرے پاس تو عقل ہے. تو جب تربوز سے روٹی کھا سکتا ہے، کھیرے ککڑیاں کھا سکتا ہے، سبزی کھا سکتا ہے، گائے کو کاٹ کے کیوں کھا رہا ہے؟ میکڈونلڈ میں کیوں برگر کھا رہا ہے بیٹھ کے مرغیوں کے؟ تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی چیز کی. بھائی پھینکوں ہیں، ہمارے پاس تو ہر چیز کی دلیل ہے بھائی. ایک انگریز نے کلپ بنایا کہ چائنا والے کتے کھاتے ہیں، غلط کر رہے ہیں نا. میں نے کہا غلط تو آپ کر رہے ہو میرے بھائی، آپ کیوں نہیں کھا رہے کتے؟ جب پروٹین گائے میں بھی ہے، کتے میں زیادہ پروٹین ہے، تو پھر کتا اور گائے کیا ہیں؟ برابر ہو گئے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے پاس دلیل ہے. خدا نے کہا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. کتے انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے. ہمیں بتا دیا خدا نے. اور ہمیں تو گائے کا بھی بتایا کہ ایسا ہی نہیں کھانا، ذبح کر کے کھانا ہے. مری ہوئی گائے نہیں کھانے کی اجازت. ہم زنا سے بچتے ہیں، کوئی دلیل ہے. انگریز بچے گا نہیں بچے گا، کوئی دلیل کسی چیز کی اس کے پاس. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھیروں میں ہے، اسے نہیں پتا کہ قدم کہاں. تبھی تو روزانہ قوانین بنا رہے، روزانہ چینج کر رہے ہیں. 1998 تک ہومو سیکسولیٹی ایک جرم تھا. اب کیونکہ وہ ہومو سیکسول اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جرم نہیں ہے، وہ فضیلت کی چیز ہے. ویزے ملتے ہیں اس پہ. بعض یورپ کے کنٹری ایسے ہیں آپ کو ویزا چاہیے، اللہ معاف فرمائے ایسا نہ ہو کہ لوگ ویزوں کے چکر میں پتہ نہیں کیا کیا کرنا شروع کر دیں. وہ گندا پلید عمل جس پہ اللہ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کے پٹخ کے ہلاک کر دیا، اتنا غلیظ عمل کوئی بندہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے. اس پہ آپ کو نیشنلٹی مل رہی ہے کہ جی آپ چونکہ یہ کرتے ہیں لہٰذا آئیے ہمارے کنٹری میں آپ کو جائے. تو اب بوکھلاہٹ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ماں باپ کو گھر میں رکھنا ہے کہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے. سمجھ میں ہی نہیں آ رہا شادی کر کے زندگی گزارنی ہے یا زنا کرنا ہے. ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا بچے پہلے پیدا ہوں گے یا شادی پہلے ہوگی. گوروں کے ہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ بچے شادی میں ابو کے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اپنے. اماں ابا کی شادی میں 50 سال میں شادی، ان کو یہ بھی نہیں پتا 15 سال میں شادی کرنی ہے، 50 سال میں کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. کچھ بھی نہیں پتا میرے بھائی. قانون بن رہے ہیں ٹوٹنے. خودکشیاں نہیں روک سکے. خودکشی اللیگل ہے یا لیگل ہے یہ بھی نہیں پتا. بعض ملکوں میں خودکشی لیگل ہے. وہ کہتے ہیں ایک آدمی نہیں زندہ رہنا چاہتا تو ہم اس کی لائف میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں؟ اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ لہذا ان ملکوں نے خودکشی کو لیگل کر دیا کہ یار ایک بندہ نہیں زندہ رہنا چاہتا تو انسانی ہے نا، ہیومن رائٹس. بعض نے کہا نہیں بھائی یہ تو نہیں ہے، ایسا تھوڑی کہ مر جاؤ یار، یہ تو آدھے آپ بندہ ہی نہ مر جائے کہیں. میرے بھائی وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جو ان کی کھوپڑی میں نہیں آ رہے. یہ اتنے بڑے مسائل اس لیے کہ خدا کو کیا کر دیا؟ ڈکشنری سے نکال دیا انہوں نے. تو ہمارے پاس خدا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ایک چیز میں گائیڈ کر رہا ہے، اور وہ قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے ہمیں. ہر چیز میں اختلاف ہو گیا، فرقے بن گئے، قرآن اللہ نے کیا کیا ہوا ہے؟ محفوظ، تاکہ بیسک چیزوں میں گڑبڑ نہ ہو جائے. تو خدا نے بولا میں نے گائے پیدا کی، گائے کو باپ مت بنانا. سورج میں نے پیدا کیا، سورج کو خدا مت بنانا. لوگوں نے دیکھا اتنی حسین چیز ہے، اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا. اللہ کہتے ہیں یہ سب میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تمہارا غلام بنایا ہے. آقا اپنے غلاموں کو سجدہ نہیں کرتا. گائے دودھ دے گی، اس کا تم پر احسان نہیں ہے، میں نے اس کام میں تمہیں ملازم دیا ہے. جب تک دودھ دے پیو، جب بوڑھی ہو جائے کاٹ کے کھا جاؤ. ورنہ ظلم ہے یا نہیں؟ اب سوراب گوٹ میں ہم بھی تکے کھائے، ہم نے جا کے. بھینسیں دودھ دیتی ہیں، دیکھو ماں بھی دودھ پلاتی ہے، بڑھاپے میں اپنے دودھ کے تانے دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟
ذرا سا آپ ظلم کرو، ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی، آدمی ایک دم غیرت میں آ جاتا ہے یار، حالانکہ ماں سے زیادہ دودھ کس نے پلایا ہے؟ بولو نا، بھینس نے۔ بلکہ ماں بھی آج کل بھینس کا دودھ پی کے پلا رہی ہے۔ شادی شدہ آدمی کی بیوی جب بچوں کو فیڈ کراتی ہے نا، تو وہ 1 کلو فیڈ اگر کرا رہی ہے تو وہ شادی شدہ کا 4 کلو دودھ کا خرچہ مرد کا بڑھ رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا ہوا تو آپ دودھ پیئیں گی تو دودھ پیدا ہوگا۔ وہ کہتا ہے یار جب ڈائریکٹ اللہ نے تو ہی پلا دیتا ہے، اللہ پھر صحیح نا، ڈائریکٹ بھینسی کا لگوا دے۔ اتنا مسئلہ ہے نہیں جتنا بنا لیا ہم لوگوں نے۔ یہ سب نیچرل ہے میرے بھائی، سب نیچرل ہے، اس میں زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو کہ اب یہ کھلانا پڑے گا تو دودھ کے چشمے جاری ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ نارمل جیسے لائف گزر رہی ہے یہ تو نیچرل ہے نا، تو سب میں ایک ہی جیسا حساب کتاب ہے۔ خیر تو لیکن خوراک اچھی رکھو، ایسا نہ ہو کہ کنجوسی پہ اتر آؤ۔ تو میں یس کر رہا تھا زیادہ دودھ کون پلاتا ہے؟ بھینس۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب ساری زندگی اس سے دودھ پیا، اب جب وہ دودھ دینا بند کرے گی تو بھینس کو ہار پھول پہنا کے بٹھایا جائے گا، ایوارڈ دیے جائیں گے اور اس کی سیوا کی جائے گی، اس کی خدمت کی جائے گی۔ لیکن سوراب گوٹ والے کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی بھینس بوڑھی ہوتی ہے، دودھ دینا بند کی، ساری کراچی کی بھینسیں آصف اسکوائر جاتی ہیں، وہاں وہ بھینسیں کٹتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنتی ہیں اور دمبے کے نام پہ ہمارا بیوقوف بن کے کھاتے ہیں۔ وہ بھینس کہے گی کم وقتو، اگر میرے یہ حشر کرنا ہی تھا بڑھاپے میں تو کم از کم لیبل تو بھینس کا لگاتے۔ وہ کہے گی نا کتنا دھوکا ہو رہا ہے میرے سے، کم از کم میرے پہ ترس تو کوئی کھاتا نا، اس نے ساری زندگی دودھ دی، اب ہم کھا رہے ہیں اس کو، ترس کھا رہے ہیں دمبے پہ، کٹ کون رہا ہے؟ میں کٹ رہی ہوں۔ یہ حشر انسان کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ بھینس کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو ملحد کے پاس، خدا کے منکرین کے پاس اس ظلم کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہمارے پاس جواب ہے، ہم کہیں گے بھینس خدا نے بنایا ہے بھائی، وہ ملکیت ہے اس کی، وہ ہمارے لیے پیدا کی ہے، جب تک دودھ دے گی صحیح ہے، نہیں دے گی تو کاٹ کے کھانا ہی بنتا ہے۔ کس کام کی ہے بھائی یہ؟ اب تو مرغیوں نے گن پوائنٹ پہ انڈے دینا شروع کر دیا ہے۔ انسان کو کنٹرول اللہ نے دیا نا، پہلے مرغی اپنی مرضی سے انڈے دیتی، ایک انڈا اگلے دن دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو یار باجرے کے پیسے کیا ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ پھر 6-7 انڈے دینے کے بعد وہ انڈوں پہ جا کے بیٹھ گئی، پھر بچے نکال رہی ہے۔ اتنا لمبا چوڑا پروسیس انسان نے پتہ نہیں کیا کر کے نا اس کی خوراک چینج کی، کراس بریڈنگ کرا کے مرغی ٹینشن میں آئی ہے، روز انڈے پہ انڈا، انڈے پہ انڈا، ناغا ہی نہیں کرنے دے رہے اس کو، ہڈیوں کا جوس نکل گیا اس کا انڈوں میں، صحیح ہے۔ جس دن انڈا دینا بند کیا اس دن ذبح کر کے کھلا دیا۔ تو وَسَخَّرَ لَكُمْ، اس پوری کائنات کا مقصد کیا ہے؟ میری اور آپ کی خدمت۔ اب سوال آ گیا ہم کس کام کے لیے ہیں؟ تو اب ہمارے 2 ہی کام رہ گئے، یا تو پیڑے کھانے کے لیے یا ہم آزمائش کے لیے ہیں، ہمارا امتحان ہے۔ وہ امتحان کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔ تو انگریز کہتے ہیں ہم پیڑے کھانے کے لیے، انگریز کیا کہتے ہیں ہم کس کام کے لیے؟ میں اس لیے انگریزوں کا ذکر کرتا ہوں، ہماری قوم نا، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، سب یونیورسٹی کے پروفیسروں کو جو لبرل قسم کے ہیں نا، انہی کو فالو کر رہی ہے، اور وہ سب یہ ذہن بنا رہے ہیں مولوی کو نکالو ڈکشنری سے، یہ نکاح طلاق کے مسائل میں الجھائیں گے تمہیں، یہ ان چیزوں میں، گورا بہت آگے جا چکا ہے، گورا بہت آگے، سائنسدان بہت آگے، نکلو اس خول سے۔ یہ آج کل یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں ذہن بنایا جا رہا ہے۔ تم اگر نکل گئے نا اس خول سے میرے بھائی، تم فطرت سے بھی ہٹو گے، اور تم گورے کی جوانی دیکھتے ہو، گورے کا بڑھاپا نہیں دیکھتے۔ اور یہ جو پروفیسر تمہیں الو بنا رہا ہے نا، اس کا اپنا بڑھاپا دیکھنا کیا ہوگا۔ یہ خودکشیوں میں مرتے ہیں جا کے آخر میں، ہو سکتا ہے جیب میں ڈپریشن کی گولیاں لے کے آپ کو لیکچر دے رہا ہو۔ نیچر سے بغاوت کرو گے کبھی سکون نہیں ملے گا، اور جو خدا کو مانتے ہیں نیچر پہ وہی چلتے ہیں، کیونکہ خدا فطرت کے راستے کو متعین کرتا ہے، اللہ بتاتا ہے یہ نیچر ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن کہتا ہے اسلام ہی دین فطرت ہے جس میں میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، نیچر ہے انسانیت کی۔ جانور اپنی نیچر کا خود تعین کرتا ہے، قدرت نے اس کو سمجھایا ہوا ہے، انسان کو سمجھانا پڑتا ہے یہ نیچرل ہے، یہ نیچرل نہیں ہے۔ عقل گمراہ کر دیتی ہے انسان کو، اگر وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہو تو تباہی بربادی میں۔ دیکھو ہم نے بے روزگار لوگ خوش دیکھے ہیں جو مذہب پہ چلتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو پیسہ ہے مذہب کو نہیں مانتے، خدا کی قسم سب کچھ ہو کے بھی ٹینشنوں میں ہے۔ وہ دنیا میں سب سے ترقی یافتہ ملک میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے۔ یہ کتنی بڑی گراؤنڈ ریئلٹی ہے۔
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دنیا کے بعض ملک ایسے ہیں ہر آدمی سونے کے نوالے کھا رہا ہے وہاں پہ، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن خودکشی اتنی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ نے لیگل کر دیا ہے، لائنیں لگا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے رجسٹریشن ہوگی، اس کے بعد ہم بتائیں گے کیسے پھٹنا ہے کیسے مرنا ہے، آپ نے خود سے نہیں پھٹو، چھیچڑے ویچڑے ادھر ادھر پھیلیں گے، روڈ پہ گند ہوگا، گورنمنٹ ان کو بتا رہی ہے کہ تو یہ ترقی ہے میرے بھائی۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ خدا اور انسانیت کا رشتہ، اس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے۔ اور کمال کی بات، خدا آپ کو نہ ترقی سے روکتا ہے نہ انسانیت کی خدمت سے روکتا ہے، وہ کہتا ہے کرو، لیکن کس کو خوش کرنے کے لیے کرو؟ مجھے خوش کرنا۔ مجھے اگر بیچ سے نکالو گے پھر کروڑوں خربوں لوگوں کو تم کھانا کھلا دو، انہی سے اجر مانگنا، مجھ سے تمہیں ملنے والا کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور بھی صدقہ کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو، لیکن یہ آدھی کھجور کس کے لیے خرچ کر رہے ہو؟ خدا کو خوش کرنے کے لیے۔ کھلا کس کو رہے ہو؟ خدا کو نہیں، غریب کو۔ لیکن کروڑوں انسانوں کو بھی کھانا کھلا دیا انسانوں کو خوش کرنے کے لیے، خدا بیچ سے نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں انسانوں کے لیے کیا، اجر کون دے گا؟ انسان۔ ایوارڈ ان سے لے لینا، میرے پاس 2 ٹکے کا بھی تمہارے لیے اجر بولو نہیں ہے۔ تو ہمیں تو ہر چیز میں خدا کو